والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو پیمانے، ایک انسانوں کا بنایا ہوا پیمانہ ہے اور ایک اللہ کا بنایا ہوا پیمانہ ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا جو پیمانہ ہے اس میں تباہی، بربادی اور ذلت ہے، بلکہ اس میں ایک جملہ یہ ملا دو کہ چھپی ہوئی ہے، تباہی، بربادی، ذلت چھپی ہوئی ہے، دکھائی کم دیتی۔ اور اللہ کا جو پیمانہ ہے اس میں عزت اور سرخروئی اور سربلندی اور ساری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اور عجیب کیا، قرآن نے خود بار بار کہا ہے کہ بہت کم لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں بہت مرتبہ کہا ہے۔ تو بڑی تعداد وہ ہے دنیا میں جو اللہ کے پیمانے کو رد کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے پیمانے کو اپنا آئیڈیل بنا کے جی رہا ہے۔ خاص طور سے انسانوں کی عزت اور احترام سے متعلق لوگوں کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقت والا ہے یا دولت والا ہے یا اونچی نسبت والا ہے تو وہ ان کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اور اللہ نے یوں فرمایا کہ میرے نزدیک قابل احترام وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ چنانچہ اعلان کیا قرآن میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے بنایا اور تم کو قوم اور خاندان میں اس لیے تقسیم کر دیا کہ تم پہچان سکو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ بالکل واضح طور پر دو چار کی طرح اللہ نے بتا دیا کہ عزت کا معیار تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، مادی چیزیں نہیں ہیں۔ اتنے واضح اعلان کے بعد، اور پھر آج تو سائنس نے بھی اس کو واضح کر دیا۔ ذرا یہ بھی عرض کر دوں، 147 حاملہ عورتوں کے پلاسنٹ سے لے کر امریکہ کے سائنٹسٹوں نے برکلے، ایک جگہ ہے امریکہ میں جہاں بڑی بڑی لیبارٹریاں ہیں، برکلے کی لیبارٹری میں 2 سال تک ریسرچ کرنے کے بعد یہ سائنس نے بھی آج ثابت کر دیا کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں ایک عورت اور ایک مرد کی اولاد ہیں، اور وہ پہلی عورت ایشیا کی زمین پر پیدا ہوئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے۔ اور سائنس والوں نے بتایا کہ وہ پہلی عورت ہماری 10,000ویں گرینڈ مدر ہے، یعنی دادی۔ تو سائنس نے بھی پروف کر دیا اور قرآن نے بھی یہ کہہ دیا کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب نبی جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، انہی کی ساری اولاد ہے تو سب نبی جاتے ہیں۔ اتنا واضح اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے کس قدر اونچ نیچ کی دیواریں کھڑی کی اور پھر اس کی وجہ سے بڑی بڑی نفرتیں قائم ہوئی اور اس کی وجہ سے بے شمار قتل عام ہوا۔ یہ ایک اتنی دردناک داستان ہے کہ اس کے لیے تو کئی دن بھی اگر اس کو بتایا جائے تو کم ہے، اتنی دردناک داستان ہے۔ اور خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب کے اندر تشریف لائے وہاں تو یہ چیز اور زیادہ، بلکہ عرب میں آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیمانے کو نافذ کرنے کے لیے اور جاہلیت کے پیمانے کو اپنے پیروں سے روندنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ نے اپنی خالہ زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور یہ عرب جیسے ماحول میں جہاں حسب نسب پر بڑا فخر کرتے ہیں، آج بھی
میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے، کسی کی سنی سنائی نہیں. آج بھی عرب اپنے کو سب سے برتر شمار کرتے ہیں. یہاں والوں کو تو کہتے ہیں مسکین ہے، یہ فقیر ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں سمجھتے ہو. تو اس عرب کے بگڑے ہوئے نازک ماحول میں اللہ کے نبی نے، جو سب سے اونچے خاندان کے تھے، اپنی بہن کا نکاح ایک غلام کے ساتھ کیا. غلام جانتے ہیں آپ، ہندی میں غلام عربی لفظ ہے، غلام کا ترجمہ سیوک ہے، داس. اور سیوک اور داس یہاں کس قوم کو 5000 سال سے بنا کے رکھا گیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں وہ کن کو بنا کے رکھا گیا اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے کمزور طبقے کا ایک فرد ہے جس کا نام زید ہے، اور دنیا کے سب سے اونچا خاندان رسول عربی کا ہے. رسول عربی اپنی بہن زید بن حارثہ کے نکاح میں دے دیا. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مسلمانوں کے مابین بھائی چارہ قائم کیا، تو بڑی عجیب بات ہے، آپ نے سید السودا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی کس کو بنایا جانتے ہیں آپ؟ وہاں پر مدینے میں زید بن حارثہ کو بنایا. یہ غلام ہے اور یہ آپ کے چچا ہیں، ان کو ان کا بھائی بنایا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موطا کے لیے جو 3000 مہاجرین انصار کا لشکر روانہ کیا تھا، جس میں خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل بھی موجود تھے، لیکن اس فوج کا چیف جنرل ایک غلام کو اللہ کے رسول نے بنایا، زید بن حارثہ کو. اور آخری وقت جب دنیا سے آپ کے جانے کا وقت آ گیا تو اس وقت آپ نے یہ کام کیا کہ رومی افواج سے جنگ کے لیے اللہ کے نبی نے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا چیف جنرل انہی زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ کو بنایا. جبکہ اس لشکر میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں اس لشکر میں تھے، یعنی یہ تو صحابہ میں سب سے ممتاز ہیں، ابو بکر اور عمر یہ دونوں اس لشکر میں تھے، لیکن اس لشکر کا چیف جنرل اللہ کے رسول نے اسامہ کو بنایا. یہ غلام زادے تھے، غلام ابن غلام ہیں اور بالکل نوعمر ہیں، غالباً 17 سال عمر تھی جب اللہ کے رسول نے ان کو چیف جنرل بنایا تھا، جس میں ابو بکر عمر بھی تھے. اس وقت کچھ لوگوں کی آوازیں اٹھیں، بخاری مسلم ترمذی میں یہ تینوں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے جو بتانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، تم اسامہ کی عمارت پر اعتراض کر رہے ہو، اور اس سے پہلے تم ان کے والد زید کی عمارت پر بھی اعتراض کیے تھے. سن لو کہ زید ہم کو بہت زیادہ محبوب، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیغمبر قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زید عمارت کے مستحق ہے اور اسامہ بھی عمارت کے مستحق ہے. اور اسی درمیان یہ بڑا اہم عنوان ہے، یہ ابھی چند باتوں کے بعد بڑی ہی حیرت انگیز چیزیں آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں. اسی درمیان میں سلمان فارسی، یہ ایران کے رہنے والے تھے، فارس ایران کو کہتے ہیں، سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے. تو عربی اور ایرانی کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے آوازیں ابھاری. اللہ کے نبی نے ایک کاری ضرب لگایا، فرمایا سلمان ہم میں سے ہے اور سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سلمان فارسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے. اور اتنا ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ پر اس کا اثر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں تو یہ سب نافذ کر کے دکھائی دیا، آپ کے جانے کے بعد بھی یہ رہا. اگر یہ کہا جائے کہ حسب نسب اور قومیت کے تنگ دائرے جن میں لوگ لڑا کرتے ہیں، رسول عربی نے ان کو پیروں سے روند دیا اور اللہ کے پیمانے کو اس زمین پر نافذ کر کے دکھایا. حد یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال اور ابو ذر میں تو میں ہو گئی. تو ابو ذر نے کہا، او کالی عورت کے بیٹے. رسول عربی کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ پلٹ کے کہا، ابو ذر
کسی گوری عورت کے بیٹے کو کسی کالی عورت کے بیٹے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ابو ذر کے حساس دل پر، ہماری طرح نہیں تھے، وہ بڑے حساس تھے، ان پر اتنا اثر پڑا کہ وہ فوراً اپنا سر زمین پر رکھ دیا، پیشانی زمین پر رکھ دیا اور کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں اپنا سر زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال میری گردن کو اپنے پیروں سے روند نہ دے تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ابو ذر عرب ہیں، بلال حبشی ہیں اور غلام ہیں، سر گنجا ہے، ہونٹ موٹا ہے، دبلے پتلے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن پیغمبر نے مساوات کا عملی نمونہ قائم کر کے دکھایا کہ ابو ذر صاحب حیثیت ہیں، عرب کے ہیں، لیکن کہا میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری گردن کو بلال اپنے پیروں سے روند نہ دے۔ اور بلال کا مقام پوچھتے ہو، بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی؟ ہے دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، دو چیزیں ایسی ہیں اگر کسی آدمی کے اندر آ جائیں تو اس کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتی، ان میں سے ایک ہے حسب نسب پر طعن کرنا، یعنی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، رذیل ذات کا سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اندر یہ صفت ہے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ کتنی سخت بات ہے! یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر جو غلام ابن غلام ہیں، دنیا کے سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے عراق کا گورنر عمار کو بنایا، اور اتنا ہی نہیں، آپ نے اپنے انتقال سے پہلے کہا اگر حذیفہ کے غلام سالم زندہ ہوتے تو میں نامنیٹ کر دیتا کہ میرے بعد خلیفہ سالم کو بنایا جائے۔ تو وہ جو کچھ جھوٹی باتیں لوگ لاتے ہیں اس کا بھی رد ہے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں نامنیٹ کر دیتا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ ہوگا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلام ہیں ان کو میں نامنیٹ کر دیتا۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیث بھری پڑی بے شمار، اتنے واضح احکامات کے باوجود مسلمانوں کی بڑی تعداد اس سے انحراف برتتی ہے۔ چنانچہ میں ایک ابھی وہ زندہ ہے جن کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، بھیمنڈی کے ایک سید تفضل حسین صاحب ہیں، ابھی حیات ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ ان کی ایک بیٹی فاضلہ تھی، اس کے رشتے کے لیے ان کے چچا زاد بھائی کے لڑکے کا پیغام آیا، وہ امریکہ میں ویل سیٹلڈ ہو، بہت پیسے والا، بھئی امریکہ میں جب جاب کر رہا ہے تو بڑی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن دین سے بہت دور تھا۔ اور ایک دوسرا رشتہ آیا جو پسماندہ ذات کا تھا اور نو مسلم تھا۔ پسماندہ سمجھتے ہیں آپ؟ وہ لوگ کمزور طبقے کے لوگ، غریب جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے وہ تھے اور نئے نئے ایمان لائے تھے، لیکن ریسرچ اسکالر تھے۔ تو وہ امریکہ میں جو کروڑوں اور اربوں میں کھیل رہا تھا اور خاندانی تھا، وہ بھی سید یہ بھی سید، اس کو اپنی بیٹی نہیں دیا، اس دلت نو مسلم کو اپنی بیٹی دی، اس کے نگاہ میں دے دیا، اور الحمدللہ اب تو بیٹا بھی پیدا ہو گیا اور بڑی خوشحال زندگی گزر رہی ہے۔ تو سید تفضل حسین صاحب نے بتایا کہ میرے گھر کے خاندان کے لوگوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا، لیکن جو تحریکی اور نیک لوگ تھے انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا، اور انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ جب میرے بیٹے کی بیوی کے والدین یا اس کے بھائی وغیرہ جب گھر پہ آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں ان کو کچھ لٹریچر وغیرہ دیتا ہوں پڑھنے کے لیے، اور میں قرآن کی باتیں ان کو بتاتا ہوں تاکہ ان کی سمجھ میں سچائی آوے، اور مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے اور بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے۔ تو آج بھی دنیا میں بے شمار ایسے نیک لوگ ہیں جو اس اللہ کے پیمانے پر عملاً کھڑے ہیں، لیکن بڑی تعداد وہ ہے جو برہمنزم کا شکار ہو گئی اور اس کو دین بنا لیا۔ میں بہت ہی
احتیاط کے ساتھ تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دین کی اصل کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ دین کی اصل کیا ہے؟ دین کی اصل محبت ہے اللہ کے ساتھ اور دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ. کیونکہ انسان کے اندر جو سب سے اعلیٰ جذبہ ہے وہ محبت ہے. اس محبت کو جب کوئی آدمی ایک طرف اللہ کے لیے دوسری طرف انسانوں کے لیے خاص کر دیتا ہے اسی کا نام دین ہے. اللہ کے ساتھ آدمی کی محبت اس کی اطاعت میں ظاہر ہوتی ہے اور انسانوں کے ساتھ اس کی محبت حسن سلوک اور اچھے اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. تو حسن سلوک تو وہ لوگ قیامت تک نہیں کر سکتے چاہے جتنے لمبے دعوے کرتے ہوں. وہ قیامت تک حسن سلوک لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے جو حسب نسب کی بنیاد پر غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں, اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں, دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں. وہ تو کبھی حسن سلوک کر ہی نہیں سکتے. نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو میں ابھی تھوڑی دیر میں لاؤں گا دلیل, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ ایسے لوگ قیامت تک حسن سلوک نہیں کر سکتے جو ایک آدمی کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانے اور اپنے کو اس سے بہت افضل سمجھتے ہو, اعلیٰ سمجھتے ہو. چنانچہ ایک ہمارے دوست ہیں سید مسعود فلاحی, یہی خواجہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں بلکہ عربی کے ایچ او ڈی ہیں. ایچ او ڈی کہتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, یہ اس کا فل فارم ہے. تو عربی کے ایچ او ڈی ہیں. انہوں نے بڑا اپنا دردناک واقعہ بتایا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ دیا ہے. تقریباً 500 پیج کی کتاب ہے کہ ہندوستان میں ذات پات اور مسلمان. آپ کتاب پڑھیے ہل جاؤ گے, رونے کھڑے ہو جائیں گے, لرز جاتا ہے آدمی. بعض واقعات انہوں نے ایسے لکھا ہے کہ کمزور دل کا آدمی تو گھنٹوں اسی میں کھو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا, اور اس سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے. دینی اعتبار سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو الگ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. قرآن نے اعلان کیا اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا. دنیا میں اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں میں بغیر نام لیے اشارتاً کو چیزیں بتاؤں گا. یہاں ایک بہت بڑے لیڈر تھے, سب جانتے ہیں, پورا ہندوستان ان کو جانتا ہے. وہ 6 لاکھ دلتوں کے ساتھ ایمان قبول کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے چند لوگ گئے ان کے پاس, انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ برابری جو ہے وہ روٹی اور بیٹی میں ہوتا ہے, تو کیا ہمارے جو لوگ ایمان کی طرف آئیں گے تو آپ اپنی بیٹیاں نکاح میں دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ مجھے اس اسلام کی ضرورت نہیں, اور پھر وہ کسی اور طرف چلے گئے. بھرا پڑا ہے, بے شمار واقعات ہیں جو قرآن جس اونچ نیچ کی تفریق کو مٹانے آیا تھا. اسلام میں ذات پات رنگ نسل چھوا چھیت بھید بھاؤ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ جو عصبیت کی دعوت دے وہ مشکات کی روایت ہے, وہ کافر ہو کر مرے گا. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. پیغمبر نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا. اور میں ایک حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے لاتا ہوں. ایک تو ابھی میں نے یہ بتایا کہ تفضل حسین صاحب نے اپنے خاندانی رشتے کو ترک کر کے اپنی لڑکی کی شادی ایک نو مسلم جو پچھلے طبقے کا تھا اس سے کر دیا, یہ شیعت تھے. اب میں ایک اسی کے بالکل لیبل کا واقعہ ایک آپ کو بتا دوں. اسی مظفر نگر میں, اور جس جگہ پر اتفاق سے یہ واقعہ ہوا تھا وہاں میرا پروگرام تھا کئی سال پہلے. لوگوں نے کہا مولانا یہی وہ خالہ پاک چوراہا ہے جو کتابوں میں جس کا تذکرہ آتا ہے. تو میں ایک دم چونک گیا کیونکہ میں نے پڑھا تھا. میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے. کہنے لگے ہاں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکا جو انصاری برادری کا تھا MBBS کر رہا تھا, اور اسی جگہ کی ایک قریشی کی لڑکی وہ بھی MBBS کر رہی تھی. دونوں کلاس میٹ تھے. بہرحال دونوں کے مزاج ایک جیسا تھا تو ان دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نکاح کر لیں آپس میں. یہ کوئی گناہ کا کام نہیں. قرآن نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ, نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. اس میں باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی اس میں زبردستی مداخلت کرے. قرآن آزادی دیتا ہے کہ تم اپنے پسند کے رشتے کرو, کسی کے دباؤ میں رشتے نہیں کرو. تو لڑکے والے تو تیار ہو گئی, کوئی بات نہیں.
لیکن لڑکی والوں پر جاہلیت کا غرور سوار تھا. انہوں نے کہا کسی قیمت پر سے نہیں ہونے دیں گے. دونوں نے کورٹ میرج کر کے علاقہ چھوڑ دیا. لڑکی کے باپ نے منافقت کیا. اس نے فون سے لڑکی سے تعلق قائم کیا اور کہا کہ بیٹی آ جاؤ, جو ہونا تو ہو گیا, کوئی بات نہیں. وہ دونوں جیسے آئے اس کو باندھ دیا تھمبے سے دونوں کو, اور اس سے کہا اس کا طلاق دے دو. اس نے کہا مر سکتا ہوں, طلاق نہیں دوں گا. کہا نہیں دو گے تو اس کے انگلی کاٹ دیا لڑکی کی. کہا جان سے مار دوں گا, طلاق دے دو. اس نے کہا اچھا اس کو کچھ مت کرو, میں طلاق دیتا ہوں. لڑکی نے کہا خدا کے واسطے مجھے طلاق نہ دو, مجھے داغدار نہ بناؤ, میں مر جاؤں لیکن طلاق مت دینا. اس نے کہا طلاق نہیں دوں گا. لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, چوراہے پر لے جا کر لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور یہ کرنے سے پہلے پولیس کو کئی لاکھ روپے دیا تھا تاکہ میری بدماشی مکاری پر کچھ ہوئے نہ. اور کئی سو لوگ چوراہے پر کھڑے تھے, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اور یہاں تک کی بات کہ پولیس گئی تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ مسلمان ہے, قرآن اعلان کرتا ہے یہ کافر ہے, یہ جہنمی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. عبد الرحمن بن عوف اسرہ مبصرہ ہیں, قریشی ہیں, اور اس دور کے امبانی تھے. امبانی بولا مالدار, سب سے بڑے مالدار تھے دنیا میں. عبد الرحمن بن عوف سے بڑا کوئی مالدار نہیں. جانتے ہو اپنی بہن کا نکاح کس کے ساتھ کیا تھا؟ اس وقت کا سب سے غریب آدمی اور سب سے کمزور طبقے کا آدمی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن دیا تھا نکاح. ہے کوئی مثال؟ اس کے باوجود مجھے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا اس کی گنجائش ہے. تو مجھے وہ آیت یاد آتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف کیا بعد اس کے کی واضح احکام آ گئے تھے اللہ کے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اللہ نے کہا جو واضح احکام کے باوجود اختلاف کرے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اس کو بڑا عذاب دوں گا. اللہ عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے, ہر عذاب بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ جس کو بڑا عذاب کہے, جانتے ہو کتنا خطرناک ہے؟ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑے عذاب کے ضمن میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ والی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا انہوں نے, تفسیر عزیزی نام ہے ان کی تفسیر کا, کہ دنیا کی آگ تو پہلے جسم کو جلاتی ہے, اس کے بعد وہ اندر پہنچتی ہے, لیکن جہنم کی آگ پہلے دل کو جلائے گی, اس کے بعد باہر کی طرف آئے گی. انسان کے جسم کا سب سے نازک حصہ دل ہے. جہنم کی آگ پہلے دل میں پہنچے گی. اچھا دنیا کی آگ آتی ہے تو موت آ جاتی, چھٹی مل جاتی, وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی, موت موت پکارے گا. جہنم میں سب سے بڑی نعمت جہنمی کے لیے کیا ہوگی جانتے ہو؟ جہنم میں سب سے بڑی نعمت جہنمیوں کے لیے موت ہوگی. تمام جہنمی رو رو کے دعائیں کریں گے اللہ مجھے موت دے دے تاکہ آپ سے چھٹکارا مل جائے. آواز آئے گی انکم ماکثون, تم اسی میں پڑے رہو, تمہیں موت نہیں دی جائے گی. تو قرآن نے کہا کہ جو یہ اونچ نیچ, ذات پات, رنگ نسل, بھید بھاو یہ جو معاشرے میں قائم کرتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اب آپ یہ بتائیے قرآن کی اتنے واضح احکام کے باوجود اگر کوئی آدمی بجید ہو کہ نہیں مجھے تو اسے کرنا ہے, اسے باقی رکھنا ہے, تو پھر اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی دلیل میں قرآن کی بے شمار آیت موجود ہے, ایک دو آیت نہیں, بہت سی آیت, کوئی تعلق نہیں اس کا. جو اس پر بجید ہو کہ نہیں اس کے باوجود مجھے اسے قائم کرنا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات پات کی سخت مخالفت کی. میں یہ دو تین شخصیتوں کا نام لے رہا ہوں تاکہ لوگ بعض شخصیت کی آڑ میں جو بہانے بناتے ہیں بہانے ختم ہو جائیں. اور قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی لکھی ہوئی مادہ خود ہے جو مدرسوں پڑھائی جاتی, انہوں نے ذات پات کو کہا یہ غیر اسلامی چیز ہے,
اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور مولانا الیاس نور اللہ مرکزوں نے ذات پات کی سخت تردید کی. کہا یہ حسب نسب کی بنیاد پر اونچ نیچ کرنا اسلام میں نہیں ہے, یہ غیر اسلامی چیز ہے. اور میں نے ابھی حدیث بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کفر کے قریب پہنچا دیتی. اور مشکات کی روایت کی بتایا عصبیت کی دعوت دینے والا کافر ہو کر مرے گا. اتنے سارے واقعات. میں ایک اور حیرت انگیز چیز آپ کے سامنے لاتا ہوں. مولانا محمد علی جوہر کون ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ شوکت علی, محمد علی, دو بھائی تھے. ہندوستان کا کون وہ پڑھا لکھا آدمی ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ جس نے لندن کی گورنمنٹ کانفرنس میں 18 گھنٹہ اسپیچ دیا تھا, اور وہ ولولہ انگیز, وہ حیرت انگیز اسپیچ. انگریزوں, اگر تم آزادی کا پروانہ نہیں دیتے تو میں اس غلام ملک میں جانے سے بہتر آزاد ملک میں دفن ہونا پسند کروں گا. مولانا لوٹ کر ہندوستان نہیں ہے. نہ جانتے ہو تو جان لینا, بڑی لمبی تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ایک مرتبہ مولانا محمد علی جوہر کھانا کھا رہے تھے. ان کا مہتر مہر چند نام تھا. وہ آ گیا, اس سے کہا آؤ آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ. تو ظاہر بات ہے جاہلیت کے معاشرے میں اس کی ہمت نہیں ہوئی, وہ ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا. مولانا نے کہا آؤ آؤ کھانا کھا لو, پھر بھی وہ ڈر کے مارے کھڑا رہا, ہمت نہیں ہوئی. مولانا کھانا چھوڑ کر اس کو پکڑ کر کے اپنے پاس میں بٹھا لیا, بالکل ایک دم پاس میں. اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا تم میرے انسانی بھائی ہو. اور پھر اس کو محبت کے ساتھ کھانا کھلایا. مہر چند پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا. لیکن افسوس کی اتنی بڑی بڑی شخصیات کے میں نے حوالے دے دیا, اس کے باوجود ہمارے یہاں برمجیز آ گئی, اسلام بن گیا. ایک بھی آیت دعویٰ ہے مجھے نفس پرستوں کے جو علم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, ایک حدیث لا دیں حسب نسب پر برتری کے بارے میں, ایک آیت لا دے پورے قرآن سے, قیامت تک نہیں لا سکتے. لیکن پھر بھی ہے قائم ہمارے یہاں. تو مولانا محمد علی جوہر کے ذریعے, اس محبت بھرے عمل کے ذریعے ایک مہتر کو ایمان کی دولت مل گئی. اب اس کے بالمقابل چند اشارے کروں گا, وقت نہیں میرے پاس, کئی گھنٹے لگ جائیں گے اب تک. رضیہ سلطانہ بھی اس کے خلاف تھی بیچاری. تو اس نے اپنے غلام جمال الدین یاقوت جس کا نام تھا, اس کو وزیر اعظم بنا دیا. وزیر اعظم سمجھتے ہیں پردھان منتری. تو ترک سردار اور افغان سردار اس کو قتل کر دیے. رضیہ سے ناراض ہو گئے کہ تم نے چھوٹی ذات کو اتنے اوپر پہنچا دیا. اور محمد تغلق ذات پات کو مٹا دیا تھا, اس کی وجہ سے اسلام کو پھیلا. تو سرداروں نے اس کا قتل کر دیا. اور فیروز تغلق جیسے ناخلق انسان کو تخت پر بٹھایا. محمد تغلق کو کیوں قتل کیا؟ کہ وہ ذات پات کو مٹا رہا ہے. یہ کلمہ کو کہلاتے ہیں جھوٹے مجرم جو ذات پات کے حامی ہیں. قرآن تو کہتا ہے تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ محمد تغلق, رضیہ سلطانہ کے میں نے 2 واقعات اشارتاً بتائے, تفصیل نہیں بتا رہا ہوں, جو میں نے کہا ہے کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اب میں ایک حدیث بتا دوں کہ محبت میں حسب نسب پر فخر کرنا بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور محبت کے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. میں ایک حدیث لانے جا رہا ہوں, صحیح مسلم کی روایت ہے. راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ ایمان لاؤ, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. لکھنؤ کے روشن ضمیروں کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو, اور حسب نسب کی دیوار کبھی محبت نہیں پیدا ہونے دے. اگر میں اس کی تفصیل بتاؤں, آج جو اپنے کو اونچے کلاس کے لوگ کہتے ہیں, جو کمزور طبقے کے بیچارے ہیں, ان میں آپس میں کتنی نفرتیں ہیں, پیٹ پیچھے گالیاں رکھتے ہیں, بھدی بھدی گالیاں, اور کتنے حالات خراب. کیا اس نفرت کے ساتھ ایمان کا بھی دعویٰ ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور نبی کی وہ حدیث کہاں لے جاؤ گے؟ پیغمبر نے فرمایا تمام ایمان والے جسم کے مانند ہے. اگر پیر میں تکلیف آ جائے
تو پورا جسم بے فکر نہیں ہو جاتا بلکہ فکر میں لگ جاتا ہے، زبان بولنے لگتی ہے، ہاتھ مرہم لگانے لگتا ہے، آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان ڈاکٹر کی بات تجویز کو سننے میں لگا دیتا ہے، پورا جسم اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا روئے زمین کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ کیا ہمارے اندر یہ بھائی والے صفت موجود ہے؟ بھائی خونی رشتے کا اور انسانی رشتے کے دونوں بھائیوں کے بارے میں اگر ایک جملے بتا دوں محبت کیا ہے، محبت کا پیمانہ پیغمبر نے ایک جملے بتایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ عزت، دوسرے کے لیے ذلت کی یہ نیچ ہے۔ کس نے نیچ بنایا اس کو؟ کیا وہ آدم کی نسل میں سے نہیں ہے؟ ساری دنیا کے انسان آدم زادے ہیں، اور اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، اجمی کو عربی پر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر نہیں، سب کو رد کر دیا۔ فرمایا معزز وہ ہے جو تقوی میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب آپ لوگ سنتیں پڑھ لیں، وقت پورا ہو گیا۔